تو ہم اسلام سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ اسلام کی چھت ہوگی تو ہم خود بھی نفع اٹھائیں گے، ہمارے ساتھ دوسرے بھی نفع اٹھائیں گے۔ اس کی چھت ہے اچھے اخلاق، اور اچھے اخلاق کی 360 صفات ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان 360 صفات میں کوئی ایک صفت بھی کسی کو مل گئی تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس پر ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ ان 360 میں سے کوئی میرے اندر بھی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر تیرے اندر سارے اخلاق موجود ہیں، 360 کے 360 تیرے اندر موجود ہیں۔ اچھے اخلاق کسی بھی مرد کا زیور ہے، کسی بھی عورت کا زیور ہے، اور اچھے اخلاق کی انتہا 3 باتیں ہیں۔ اچھے اخلاق جہاں مکمل ہوتے ہیں وہ 3 باتیں ہیں، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک۔ جو توڑے اس سے جوڑو، جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں کیمچو نہ کہے تم اسے کیمچو کہو، جو تمہیں سلام نہ کرے تم اسے سلام کرو، جو تمہارے سامنے دیکھ کر منہ موڑ کے گزر جائے تم آگے بڑھ کر اسے سلام کرو۔ یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جہاں جا کر ایمان مکمل ہوگا، مکمل۔ تہجد سے ایمان مکمل نہیں ہے، نماز، روزے، تبلیغ، علم، درس، تدریس، مدرسہ، ان سے ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان کی تکمیل اچھے اخلاق سے ہے، اور اچھے اخلاق 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں تو اخلاق بھی مکمل ہے، ایمان بھی مکمل ہے۔ یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو نہ اخلاق مکمل ہے نہ ایمان مکمل ہے۔ کسی بھی مرد عورت کے ایمان کی تکمیل کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں، تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو سلام نہ کرے اس کو سلام کرو، جو تمہارا حال نہ پوچھے اس کا جا کے حال پوچھو، وتعطی من حرمک، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق ادا کرو۔ اللہ اکبر، یہ اس سے بھی مشکل کام کہ ایک آدمی میرا حق مار کے بیٹھا ہے، میرے ذمہ اس کا حق ہے تو میں کہوں گا میں بھی نہیں دیتا، وہ نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ کا نبی کہا نہیں وہ نہیں کر رہا تو کر دے، وہ نہیں کر رہا تو کر دے۔ وتعطی من حرمک، جو تمہارا حق نہیں دیتا تم اسے اس کا حق دے دو۔ تیسرا کام اس سے بھی سخت ہے، وتعفو عن من ظلمک، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو، جو ظلم کرے جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ یہ 3 چیزیں اخلاق کی انتہا ہیں۔ اس پر آ کر کسی بھی مرد عورت کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور کسی بھی مرد عورت کے دین مکمل ہوتا ہے۔ اخلاق کی تکمیل پر دین کی تکمیل ہے، اور اخلاق میں یہ 3 باتیں بنیادی ہیں: توڑنے والے سے جوڑنا، زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا، نہ دینے والے کو عطا کرنا۔ یہ کام مشکل ترین کام ہے۔ تہجد آسان ہے، تبلیغ میں 3 چلے دینا آسان ہے، مدرسے میں 8 سال پڑھنا آسان ہے، اور مدرسے میں پڑھانا آسان ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ 3 کام بڑے مشکل ہیں، بڑے مشکل ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی گارنٹر بنے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو باٹلی میں یہ 3 کام کرے گا، ڈیوزبری میں یہ 3 کام کرے گا، ہند، سندھ، ایران، توران میں جو یہ 3 کام کرے گا، میں گارنٹر ہوں، میں اس کو جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ جنت لے کر نہیں دوں گا، جنت الفردوس لے کر دوں گا، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ 3 کام کر لے، اپنے اخلاق کو سنوار لے، توڑنے والے سے جوڑے، زیادتی کرنے والے کو معاف کرے۔ امام زین العابدین کو ایک آدمی گالیاں دینے لگا، امام زین العابدین ایسے منہ کر کے بیٹھ گئے۔ وہ یہ سمجھا کہ ان کو پتہ نہیں کہ میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں۔ وہ ان کے سامنے آ کر کہنے لگا ایاک اعنی، میں تمہیں گالیاں دے رہا ہوں، تمہیں سنا رہا ہوں کھری کھری۔ تو نے ارشاد فرمایا وعنک اغضی، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں۔ تو ایک دم ان کے پاؤں میں گر کر پاؤں چومنے لگا اور کہنے لگا بے شک آل رسول کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں، اہل البیت کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، معاف کرنا، درگزر کرنا، اس سے اب آج گھروں میں توڑ ہے، میاں بیوی میں توڑ ہے، طلاق کی کثرت ہے، کثرت سے طلاقیں واقع ہو رہی ہیں۔ اس کے پیچھے صرف ایک سبب ہے کہ ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ جاب بھی ہے اور ڈگری بھی ہے، تعلیم بھی ہے، گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، اخلاق کوئی نہیں۔ درگزر کرنا نہیں آتا، معاف کرنا نہیں آتا۔ عورت کو غصہ آ جائے تو مرد کو برداشت کرنا نہیں آتا، مرد کو غصہ آ جائے تو عورت کو برداشت کرنا نہیں آتا۔ عورت زیادتی کر جائے تو مرد کو معاف کرنا نہیں آتا، مرد زیادتی کر جائے تو عورت کو معاف کرنا نہیں آتا۔ زبان پہ قابو نہیں ہے۔ سب سے اخلاق میں 90% زبان کا حصہ ہے۔
اخلاق میں 90% زبان کا حصہ ہے، اخلاق میں 90% زبان کا حصہ ہے۔ زبان کی تیزی، زبان کا بول، یہ دلوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے اور عزتوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے اور ایمان کی دھجیاں اڑا دیتا ہے اور اخلاق کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اخلاق کا میٹھا بول یہ زندگیوں کو سنوار دیتا ہے، ایمان کو مزین کر دیتا ہے، ایمان کو کامل کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، افلا انبئک بملاک الامر کلہ، میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، پورا دین، پورا دین، پورا دین، 30 سپارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، پورا دین کا خلاصہ بتاؤں، الا انبئک بملاک الامر کلہ، تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں۔ کہ جی ما ہوا یا رسول اللہ، وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو مجھے دیکھو، آپ نے زبان باہر نکالی اور اس کو ایسے پکڑا، معاذ بن جبل کو یوں سمجھایا جیسے چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے۔ یہ اس لیے سمجھایا کہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ بڑے بڑے جہازوں کو بریک لگانا آسان ہے، بڑے بڑے بحری جہاز اور ٹرالوں کو بریک لگانا آسان ہے، اور اس زبان کو بریک لگانا مشکل ہے، چاہے بڑھاپا ہو، چاہے جوانی ہو، چاہے بچپن ہو، کہ یہ مشکل ترین کام تھا۔ تو یہ نہیں کہا معاذ زبان کی حفاظت کرنا یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، یہ نہیں فرمایا، عمل کر کے دکھایا کہ معاذ زبان کو پکڑا ہوا انگلیوں سے، معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھنا یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ زبان کا کڑوا بول سارے دین کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، اور زبان کا میٹھا بول دین بھی بچاتا ہے، گھر بھی بچاتا ہے، گھر بھی بچتے ہیں، گھر اب ٹوٹ رہے ہیں، زندگیاں تلف ہو رہی ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کے پیچھے صرف ایک چیز ہے، بد اخلاقی، زبان کی تیزی۔ زبان پہ جس کو قابو ہے، حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا، مجھے جب بھی شرمندہ ہونا پڑا اپنے بولنے پر شرمندہ ہوا، میں چپ رہنے پہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوا۔ اور آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونتهما عظیم اجرهما فوالذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلهما، اے ابو ذر تمہیں دو عمل بتاؤں جن کا اجر بہت زیادہ، جن کا کرنا بہت آسان، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن انسان اور جنات ایسا عمل اللہ کو دکھا نہ سکیں گے۔ کہ یا رسول اللہ وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا ایک زبان کی حفاظت اور ایک اچھے اخلاق۔ یہ دو وہ عمل ہیں کہ ساری دنیا کے انسان ایسا عمل پیش نہ کر، ایک سکوت اور ایک اچھے اخلاق۔ زبان کو روکنا، بری غیبت سے، چغلی سے، شکایت سے، دل آزاری سے، بے اکرامی سے، گالی، مسلمان کو گالی دینا، میری بات دھیان سے سننا، بیت اللہ کو گرانا کتنا بڑا گناہ ہوگا، واجب القتل ہو جائے گا بیت اللہ کو گرانے والا۔ بیت اللہ کو گرانا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی کی گالی دینا بڑا گناہ ہے، کہ بیت اللہ میں اللہ نہیں ہے اور مومن کے دل میں اللہ ہے۔ بیت اللہ تو ایک عمارت کا نام ہے، اس میں اللہ نہیں ہے، اور مومن جس کو میں نے ماں بیٹی کی گالی دی ہے اس کے دل میں اللہ ہے، اس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے۔ میں نے اس گھر کو توڑا جس میں اللہ بستا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے رب کا کوئی گھر بھی ہے جہاں رہتا ہو؟ تو اللہ تو لا مکان لا